Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیرا فیملی کے ہر اس فرد کو منصور چاچا کا سلام۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب بخیریت ہوگے۔ اللہ آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صبح خوشگوار ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں میں دین کے دائی شودائی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں سے دین کا کام لے۔ معزز سامعین اور میرے نبی کی امتیوں، آج کی بات بہت غور اور فکر سے سمجھنے کی بات ہے۔ آج کی بات بہت غور اور فکر سے سن کے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر لمبی ہو گئی تو بھی اس کو روکنا نہیں۔ بہت ضروری ہے اس کا سننا، بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا کہ آج جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ ان سے ہر امتی کی حفاظت کرے، اپنے ہر بندے کی حفاظت کرے، خصوصاً جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اور اللہ سے میں یہ التجا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ آج تیری مدد کی ہم کو ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ بے شک ہم تیرے گنہگار ہے، خطا کار ہے، مگر یہ اللہ تیرے لاڈلے نبی کے لاڈلی امت ہے۔ آج ایسی قغار پہ آ کے کھڑی ہے کہ اللہ اس کی مدد تیرے سوا کون کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہماری مدد کر۔ میرے بھائیوں، یہ اویسی نام جو ہے، اللہ اس سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے، ہر مسلمان کی حفاظت کرے۔ یہ تو دجال کے پہلے دجال ہے، یہ تو دجال کے پہلے دجال ہے۔ دیکھیے ایک نیوز ہے، نائزول ایسا کچھ نیوز ہے جس کے اندر ان کی اصلیت کھولی گئی ہے کہ یہ ان کی پیڑھی جو تھی غیر تھی، ان کے دادا نے جو دین کو قبول کیا کچھ دیکھ کے کیا ہوگا یا سیاست کے لیے کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کے دل کے بھید کو جاننا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے نہیں۔ مگر جو اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو لینے آئے تھے وہ بھی یہودی تھے، مگر اتنے بڑے عالم بن کے آئے تھے کہ ان کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا۔ اس قصے کو آپ لوگ کہیں سے جان سکتے ہو، یہ قصہ کیسا قصہ ہے، کیونکہ بولنے جاؤں گا طویل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہودی بھی اس طریقے سے آئے تھے کہ ان کو اچھے سے اچھے عالم بھی نہیں جان سکے تھے کہ یہ یہودی ہے، مگر وہ تو خواب میں آیا ایک بادشاہ کے، اس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، مارا گیا۔ تو بہرحال یہ نسل جو ہے اویسی کی، یہ کس لیے ایمان قبول کی تھی یہ اللہ جانتا ہے، مگر آج ایمان قبول کر کے یہ مسلمانوں کے لیے ایک عذاب برپا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ جو یہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو اس طریقے سے بولنا، یہ کسی بھی مذہب میں اس کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کے دیوی دیوتاؤں کو بولے، اور خصوصاً ہمارے نبی نے کبھی کسی کے دیوی دیوتاؤں کو نہیں بولا، کبھی کسی کے دیوی دیوتاؤں کو ہاتھ لگا کے اٹھا کے نہیں پھینکا۔ مگر یہ کم بخت آج جو ہے جس طریقے سے کر رہا ہے، دیکھو اس کی نسل کہاں ہے اور آج کیا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ بنایا ہوا ہے اس نے دنیا کے اندر کہ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، اس کے فتنے آج جتنے بھی ہے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ ایک طرف مسلمانوں کا ہمدرد بنتا ہے اور ایک طرف مسلمانوں کا سودا کرتا ہے، بی جے پی کے ساتھ مل کے ان کا سودا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک پتنگ سمجھ کے اڑا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو ایک پتنگ سمجھ کے اڑا رہا ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ میں ہے،
کٹ گئی کدھر جا کے کچرے میں گر جاوے، کہیں جا کے اس کو کوئی نوچ پھاڑ کے کھا جاوے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایک پتنگ کی زندگی سمجھ کے رکھا ہے کہ جیسے بچے ایک پتنگ کو لوٹنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کبھی پتنگ اچھے سے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کبھی لوٹ پھاٹ جاتی ہے، کبھی کسی دوسرے مذہب والے کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے، سمجھے؟ تو اسی طریقے سے بھائی یہ مسلمانوں کو ایک پتنگ کی زندگی سمجھا ہے، اسی لیے اپنے اس کا پتنگ کا ٹائٹل لیا ہے تیر دھنش بان بنا کر۔ ہاں، پیچھے تیر ہے، آگے اس کا یہ ہے۔ یہ بھائی کمبخت مارا، یہ انسان کے روپ میں ایک ایسا حیوان سمجھ میں آتا ہے میرے کو کہ اس کے جھانسے میں، اس کے فریب میں آج جو ہے مسلمان پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ علماؤں کو للکارا تھا کہ میرا ساتھ دو۔ آج اس بدبخت کا ساتھ نہ دے کے علماء نے اپنی جگہ کو قائم کیا، ورنہ آج علماؤں کو بدنام کر دیتا۔ اور آج بھی اس کے ساتھ جو علماء لگے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ یہ بدبخت کی بدبختی سمجھ میں نہیں آتی کیا ان علماؤں کو؟ اس بدبخت کی بدبختی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان علماؤں کو جو آج یہ مسلمانوں کا سودا کر رہا ہے اور کیسے جو ہے حربے استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے، کیسے حربے استعمال کر رہا ہے۔ آج یہ مسجد اور مندر کے نام کے اوپر یہ کر رہا ہے، جبکہ اس کے باپ دادا سے اس بات کو شہادت مل چکی ہے ہندوستان کی سرکار کی طرف سے کہ یہ لینڈ گرابر ہے۔ اس کے باپ نے مسجد کی جگہ بیچ کے کھایا، اس کے باپ نے بابری مسجد کے اس میں شمار تھا۔ ہاں، یہ اتنے بڑے لینڈ گرابر ہے کہ ان کے خاندانی پیشہ ہے لینڈ گرابنگ کرنے کا، ان کا خاندانی پیشہ ہے۔ اور آج جو ہے بابری مسجد کے مسئلے کو بھی یہ لے کے اڑ رہا ہے کہ 5 ایکڑ۔ ارے جہاں جن لوگوں نے اس بات کو، اس فیصلے کو قبول کیا ہے، وہاں پہ اس کا اس طریقے سے مسلمانوں کی ہمدردی جمع کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان صرف اللہ کے سامنے روئے تو وہ بابری مسجد کو سنبھالنے کا کام بھی اللہ کا ہے۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کو اللہ نے سنبھالا تھا، کیا بابری مسجد کو نہیں سنبھالتا؟ کیا وہ گھر اللہ کا تھا؟ کیا یہ گھر اللہ کا نہیں ہے؟ کیا وہ گھر اللہ کا تھا، یہ گھر اللہ کا نہیں ہے؟ اس کا سنبھالنے کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہم انسان تو صرف اینٹ پہ اینٹ رکھ کے ایک شکل دیتے ہیں، مگر اس کو قبول اللہ کرتا ہے۔ مسجد بن جاوے تو اس مسجد کو قبول بھی کرنے والا اللہ ہے، اس جگہ کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو وہ جگہ اللہ نے قبول کی تھی، اللہ نے اس کو بنوایا تھا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ فتنے اور یہ ان کے دھوکے سے بچیے، یہ فتنے اور ان کے دھوکے سے بچیے، اور یہ اویشی کی جو ہے اللہ معاف کرے نسلوں کی طرف دھیان دے، نسلوں کی طرف دھیان دے کہ اس کی نسل کیا تھی اور کیا ہے، اور یہ کیسے مسلمانوں کے لیے حربے استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے بربادی کے، سمجھے؟ اس کو اپنا ہمدرد نہ سمجھتے ہوئے اس کو اپنا ظالم سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا ظالم ہے اور یہ ظلم کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں یہ کرتا۔ اگر یہ واقعی ہمدرد ہوتا تو آج الیکشن میں ووٹ کٹوا کر غیروں کو نہ دیتا، آج الیکشن میں ووٹ کٹوا کر غیروں کو نہیں دیتا یہ، مگر اس نے ہر الیکشن میں جہاں 2 کی ضرورت ہے وہاں 200 کو کھڑا کیا، جہاں 2 کی ضرورت ہے وہاں 200 کو کھڑا کیا۔ اگر یہ 200 اگر مہاراشٹر میں کھڑا کر رہا ہے تو یہ اپنے حیدرآباد میں کیوں نہیں کھڑا کرتا تھا؟ حیدرآباد میں کیوں نہیں کھڑا کرتا تھا اتنے لوگ؟ ہاں، کہ وہاں پہ اس کی چلتی نہیں ہے اور وہاں پہ اس کو کوئی یہ نہیں کرتا ہے، مگر دوسرے اسٹیٹوں میں اپنی جو میٹھی زبان دکھا کر اتنے لوگوں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کے ووٹ کٹوا کر مسلمانوں کو جو ہے ضرب پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہاں، تاکہ ان کے ووٹ کٹ کے دوسرا جو ہے پارٹی بن جائے، بی جے پی پارٹی بن جائے۔ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، بی جے پی کا پالا ہوا ایک جانور ہے۔ اس کے لیے بھائی اس بات کو سمجھو، اس بات کو جانو۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی بات کروں گا، اس سلسلے میں اور بھی بات کروں گا۔ فی الوقت جو ہے تھوڑا سا میرے ہاتھ ثبوت تھا، وہ ثبوت لے کے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی نسل کو دیکھو، اس کی نسل کو دیکھو، یہ مسلمان نہیں ہے، نہیں تھا اور انشاءاللہ نہیں رہے گا، سمجھے نا؟ کیونکہ اس نے جو ہے آج مسلمانوں کے اوپر جو قہر ڈھایا ہے
وقتاً وقتاً اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کھولتے آیا ہے، ان چیزوں کو کھولتے آیا ہے۔ نویرہ شیخ کی جو بربادی کا اصل ذمہ دار ہے وہ یہ ہے۔ بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں، مگر میرے بھائیوں آپ سے التجا ہے، ہر مسلمان اس فرد سے میری التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو کہ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اس حقیقت کو سوچنے کی کوشش کرو۔ اور میرے کوکنی بھائیوں سے بھی میری التجا ہے، میرے کوکنی بھائیوں سے بھی التجا ہے کہ اس کو ہمارے علاقے میں تو بولتے نا، ہمارے علاقے کی خوشبو بھی لینے مت دو، ہمارے علاقے کی خوشبو بھی لینے دو، کیونکہ ہماری مٹی صاف ہے، پاک ہے، ہر چیز لحاظ سے اللہ نے اس کو بہتر بنایا ہے۔ اس مٹی کو گندا کرنے کے لیے اس کے ناپاک قدم یہاں پہ مت رکھنے دینا، اور اس کو اپنے زندگی سے ایسے اکھاڑ کے پھینک دو جیسے زمین سے سوکھا پیڑ ہم لوگ نکال کے پھینک دیتے ہیں، جیسے اپنی زمین سے کیڑے مکوڑے ہم لوگ نکال کے پھینک دیتے، اس طریقے سے اس کو پھینک دو باہر۔ میرے بھائیو تم کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، صرف میرے کہنے پہ مت جانا، باریکی سے اس کی جو ہے اندر کی چیزوں کو دیکھنا، نیوزوں کو دیکھنا۔ اور اس کے لیے میں یہی چاہوں گا کہ جتنے ہیرا فیملیز کے لوگ ہیں وہ جو ہے ٹویٹر پہ جڑ کے سعود کا ساتھ دے، اور اس کے حقیقت کو جاننے کے لیے جو ہیرا فیملیز کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جڑ کے اس کی حقیقت کو دیکھو، اور ساتھ میں میرے بھی جو یہ ہے گروپس ہے اس کے اندر بھی آ کے دیکھیے اس کی حقیقتوں کو کیسے ہم لوگ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، یہ کس طریقے کا انسان ہے۔ اس کے لیے میرے کوکنی برادران، میرے کوکنی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سعود کا ساتھ دے دینا، اور اللہ کے واسطے میرے بھی اس چینل کو فالو کر کے دیکھتے رہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ پھر سے دے رہا ہوں کہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ منصور چاچا کیا بول رہا ہے وہ سن لے وے، سعود کیا بول رہا ہے وہ سن لے وے، نہیں 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 نہیں، آپ کو بھی اللہ نے عقل سلیم دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرو۔ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اس چیز کو دھیان سے سوچئے، سمجھیے، اور اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک اپنی ایکتا کو ظاہر کیجئے، ایک جہتی کو ظاہر کیجئے۔ ہاں، اس کے لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے۔ چلیے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، احسن جزا من منکم۔ اللہ آپ کو جزائے بہترین جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کے نسلوں کو دین کے داعی شودائی بنائے، آپ کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔